بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلہ چشتیہ کے ایک ایسے عظیم ولی کامل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ جنگ کے دوران ہمیشہ ایک بزرگ کی روحانیت ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اسی وجہ سے یہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ ان عظیم ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت شیخ عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا خواجہ نجم الدین سلیمانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد سلسلہ عالیہ چشتیہ میں پیر پٹھان غوث زمانہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے محبوب خلیفہ ہیں۔ آپ سرکار غریب نواز کے دوسرے خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی آپ فاروقی ہے، اور آپ کا شجرہ نسب آگے جا کر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارک 27 محرم 1256 ہجری میں راجستھان کے جھنجھنو میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت والد ماجد حضرت شیخ نجم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک بہت بڑے صوفی، عالم اور عارف باللہ تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبداللطیف چشتی علیہ الرحمہ بھی ایک بڑے باکمال عالم اور صوفی ہوئے، اور قدرت نے آپ کو ولایت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب آپ نے جوانی کے دور میں قدم رکھا تو آپ کے والد ماجد کے حکم سے آپ جودھ پور تشریف لے آئے۔ آپ بڑے بہادر تھے، قد کاٹھی میں بھی بڑے لمبے چوڑے اور تلوار چلانے میں ماہر تھے۔ والد کے حکم سے ہی آپ مہاراجہ جسونت سنگھ کی فوج میں سپاہی بن گئے۔ جب بھی آپ جنگ میں جاتے تو اس میں کامیاب اور کامران ہو کر ہی لوٹتے۔ اکثر جنگ کے موقع پر راجا نے آپ کو دلیری سے مقابلہ کرتے پایا تو وقتاً فوقتاً تلوار وغیرہ انعام میں دے کر آپ کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ ریاست جودھ پور میں آپ کو مشہور بہادر اور بلند حوصلہ افسر کے طور پر مانا جاتا تھا۔ آپ اپنی ملازمت یعنی نوکری کے دوران بھی نماز اور روزہ کے پابند رہتے۔ آپ کے والد ماجد شہنشاہ ولایت حضرت حاجی نجم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ بیٹے، جہاں تم رہو گے میری سرپرستی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے ہر جنگ کے موقع پر آپ بلا خوف و خطر سامنے والے چاہے جتنی تعداد میں ہو حملہ کر دیتے، اور حضور شاہ ولایت کی روحانیت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے۔ ایسا موقع کبھی بھی نہیں آیا کہ میدان جنگ میں دشمن آپ پر غالب آ گیا ہو، آپ ہی دشمنوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ آپ والد ماجد کے حکم سے جودھ پور تشریف تو لے آئے تھے اور محل میں راجہ مہاراجہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آپ کا دل ہمیشہ صوفیاء کرام کی محبت میں مگن رہتا۔ آپ نے کئی بار والد ماجد کو خط لکھا کہ حضور، میں جودھ پور کی سکونت چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، مگر حضرت خواجہ نجم الدین صاف منع کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے والد گرامی سے صاف کہہ دیا کہ اب میں جودھ پور میں بالکل نہیں رہوں گا اور یہ ملازمت یعنی نوکری بھی چھوڑ دوں گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تب حضرت شیخ نجم الدین نے جوش اور سختی میں خط کا جواب دیا کہ تم کو جودھ پور میں ہی رہنا ہوگا، یہ ہمارا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرو گے۔ اب اس کے بارے میں آئندہ لکھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پوری زندگی جودھ پور چھوڑنے کی بات زبان پر نہیں لائے۔ ہجری 1287 میں حضور شاہ ولایت حضرت خواجہ نجم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔
والد اور پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ نے دنیا کو ترک کر دیا اور وہی لباس پہن لیا جو والد صاحب پہنا کرتے تھے۔ جب آپ سپاہی تھے اس وقت بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جب آپ درویش کامل بنے تو ایسے بنے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے نوکری چھوڑی اور درویشانہ لباس پہنا تو رئیس جودھ پور آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے گفتگو کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے نوکری تو چھوڑ دی ہے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ ہماری فوج کے دفتر سے آپ کا نام نہ نکلوائے۔ آپ کا جو ماہانہ وظیفہ طے ہے وہ رقم ہر مہینے آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی۔ آپ کے نام کی برکت سے ہماری فوج بنی رہے گی۔ لیکن آپ نے اس بات کو بھی نامنظور کر دیا اور فرمایا کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہی ہمارا نگہبان ہے اور وہ ہمیں کافی ہے۔ عالم روحانیت میں والد ماجد کے حکم سے ایک پرانا مکان جو کافی عرصے سے بند تھا اور اس میں پرانا اور بیکار گولہ بارود پڑا رہتا تھا، اسے آپ نے کھولا اور سارے گولہ بارود کو زمین میں گڑوا دیا اور اسی میں سکونت اختیار کر لی، اور وہیں پر رہ کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ آپ ذکر جہر کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ حاسدین نے جا کر مہاراجہ جسونت سنگھ سے شکایت کی کہ وہ فقیر سرکاری مکان کو بنا آپ کی اجازت کے خود ہی جا کر کھول لیا ہے اور وہاں رہنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر راجا نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، میں حضرت کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ درویش ہے، مکان کو اٹھا کر تو نہیں لے گئے نا، وہ ایک ویران مکان پڑا تھا جسے انہوں نے آباد کر دیا اور اس میں خدا کا نام لیتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے، اور سن لو کہ اب تک تو وہ ہمارے حکم کے بغیر اس مکان میں رہتے تھے، اب ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ مکان ہماری طرف سے حضرت کے ہی قبضے میں رہے گا، ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ تو اس مکان کی قسمت ہے کہ اس میں حضرت نے سکونت اختیار کی ہے۔ آپ نے اسی مکان کو اپنی خانقاہ بنایا اور اس کا نام سلیمانی دربار رکھا۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔